السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد الامین وسلام علی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد اور رسول اللہ پر درود و سلام کے بعد اپنی بات کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ آئیے، یہ تسلسل ہے اس درس کا جو مسجد حاضہ میں لگاتار آپ کے سامنے چل رہا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عنوان ہم نے اس لیے دیا کہ کیونکہ 1,24,000 کی کچھ کم و بیش انبیاء کو جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، سب انبیاء نے جو دین پیش کیا، اس دین کو محمد رسول اللہ کے ذریعے اکمل کیا گیا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی اور پیغمبر، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے اللہ کے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء کا دین وہی دین محمد ہے، اور قیامت تک اب جو دین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کا لایا ہوا محمد رسول اللہ کا کمپلیٹ کیا ہوا دین اسلام، وہی دین اسلام، وہی دین محمد ہے، وہی دین انبیاء ہے۔ دین انبیاء وہی ہے، دین محمد وہی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو نام یہ لگا دیا دین محمد، یعنی یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کہ دین پر اگر کوئی ہو اور وہ صرف محمد رسول اللہ کا انکار کر دے تو وہ دین پر نہیں ہے۔ کوئی آدمی پورے 1.25 لاکھ انبیاء کے دین کو ایکسیپٹ کر لے اور وہ صرف ایک محمد رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ اصل اسلام پر ہی نہیں، اصل دین پر ہی نہیں ہے، کیونکہ اب قیامت تک وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا دین خود بخود دین محمد ہے، رسول اللہ کا دین ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے گا وہی دین اسلام پر رہے گا، جو اس کا انکار کر دے گا وہ دین پر نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے اس کو دین محمد نام دیا۔ تو اس کا تسلسل پچھلے قریب 3 سال ہونے کو آگے ہیں، وہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو گزشتہ میں نے آپ کو جو درس ہوا اس میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ معراج کے حقائق۔ معراج کے حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھے، جس میں میرے آقا محمد رسول اللہ کی عظمت کا بھی ذکر ہوا۔ عظمت مصطفیٰ آپ کو معلوم ہوئی کتنا بڑا بلند مقام ہے ہمارے آقا، ہمارے سردار کا، اور اللہ کی قدرت کا ذکر ہوا کہ وہ بے مثال قدرت کا مالک ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو معراج کا سفر کروایا ہے ایک رات میں۔ وہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس پر سوال اٹھانے والوں کا ذکر میں نے کیا کہ احمق ہے، نادان اور جاہل ہیں وہ لوگ جو معراج کے اس سفر پر اپنی عقلوں سے سوال کھڑا کرتے ہیں
جبکہ ان کی عقل بہت کوتا ہوتی ہے انسانوں کی، اس میں بہت ساری چیزیں نہیں آ سکتی انسانی عقل میں۔ تفصیل کے ساتھ میں نے گزشتہ آپ کے سامنے وہ بیان کر دیا۔ اب دیکھیے اس میں ایک اہم نقطہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب جنات بھی اور انسان بھی، ہم انسان آدم کے بیٹے بھی اور ہم سے پہلے کی مخلوق جن بھی، سب کے سب مکلف ہیں محمد رسول اللہ کی شریعت کے۔ ہمارے آقا ہمارے سردار جو شریعت اب ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں محمد رسول اللہ، سب مخلوقات جن اور انس اس کے مکلف ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ صرف محمد رسول اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہم کو بجا لانا ہے۔ اس میں نہ اپنی جانب سے کسی قسم کی زیادتی کا ہم کو حق ہے، نہ اس میں کوئی کمی کرنے کا ہم کو حق ہے۔ وہ سارا حق اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا کر دیا، اور وہ اپنا کام انجام دے چکے ہمارے آقا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب قیامت کی صبح تک کلیئر ہے یہ بات کہ وہی شریعت، وہی احکام، وہی اعمال، وہی افعال سب مخلوق کی ذمہ داری ہے وہ بجا لانا جس کا حکم رسول اللہ نے ہم کو دیا ہوگا۔ بس ختم، اتنی بات ہے۔ اب اس میں انسان اپنی جانب سے غلو کرتا ہے یا پھر کمی کر دیتا ہے، دونوں صورتیں باطل ہیں۔ محبت رسول میں رسول اللہ کی محبت کے چلتے دل میں محبت کے لیے ہوئے کسی محبوب رسول کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں میرے حبیب محمد رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو مجھے اس بات کا اختیار ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین میں کچھ چیزوں کو بڑھانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ کسی کو نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بڑھانے کا اختیار بھی رکھتا ہوں، میں محبوب ہوں رسول اللہ کا، محبت میں بڑھا رہا ہوں، تو مجھے اختیار نہیں ہے محبت میں بڑھوتری کرنے کا، اور اگر کوئی کم کر دے تو اس کو کم کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہمارے ذہن میں ہونا۔ اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی وہاں اس کا خمیازہ بھگتنا بھی ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات یاد رکھ لو۔ جہاں ہم سے رسول اللہ کے احکام بجا لانے میں کچھ حماقت ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے۔ چنانچہ میں نے معراج کے حقائق تو آپ کے سامنے پورے کے پورے بیان کر دیے، وہ کمالات کو بیان کر دیا میں نے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین مقامات کا بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا، قرآن مقدس کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے۔ جو لوگ نہیں سنے ہیں میری اپیل ہے کہ پھر سے سن لے۔ وہ جو گزشتہ کا میرا درس تھا معراج کے حقائق پر، جو نہیں سنے ہیں وہ ضرور سنیں۔ اور یہ کوئی بہت بڑا میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یہ بولنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ ضرور آپ حضرات میرے سردار محمد رسول اللہ کے مقامات کو غور کر سکیں گے اس درس کے ذریعے سے۔ وہ حقائق جو معراج کے دن کے حقائق ہیں، دور حاضر کے لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہوگا وہ سمجھنا، ان کے بعد اس درس کو سننے کے بعد وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، مجھ جیسے حقر نے جو کوشش کی ہے، آپ سننے کے بعد ہی اس کا اندازہ لگا لیں گے، ضرور سن لیجئے۔ لیکن اس میں اب آگے میں جو بڑھ کے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معراج کا ہونا یقینی ہے، وہ تو ہوا ہے۔ بنفس نفیس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کا بھی سفر فرمائے ہیں، یہاں تک کہ عرش مولا تک بھی آپ کی رسائی ہوئی۔ وہ ساری باتیں تو سبھی علماء بیان کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ بیان کرنے کی مجھے حاجت نہیں تھی، اور میں نے نہیں کیا اس کو بیان۔ کون سی چیزیں؟ وہ جو اس دن کے تحائف، تحفے کیا تھے۔ میرے آقا جب عرش پہ پہنچے تو جیسے کہ 50 نمازوں کا تحفہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ، اور آپ کی امت کے لیے ارادہ کرنے پر نیکی کے لکھ دینے کا، نیکی کر دینے کے بعد اس کو 10 گنا تسلی 700 گنا تک بڑھا دینے کا تحفہ، اور برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہ لکھنے کا تحفہ،
اور جتنی برائی کرے گا اتنا ہی اس کا عذاب دینے کا تحفہ تھا یہ رسول اللہ کے لیے. یہ تو سب چیزیں بہت سارے علماء کنٹینیو بیان کرتے ہیں اور آپ کنٹینیو سنتے ہیں. اسی بات کو میں ریپیٹ کرتا تو وقت ضائع ہوتا. تو میں نے وہ ہٹ کے بیان کیا ہے ان سب چیزوں سے جو کامن ہیں, جو سبھی بیان کرتے ہیں, میں نے اس کو بیان نہیں کیا. میں نے وہ چیزیں بیان کی ہے جس پر لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ معراج ایسا کیسے ہو سکتی ہے, ایسا کیسا رسول اللہ ایک ہی دن کے اندر اتنے ہی سیکنڈوں میں چلے گئے آگے. تو میں نے وہ ڈیٹیلنگز بیان کی ہے جو عقل کے دروازے کھول دے آپ کے. اور قرآن مقدس کے ذریعے سے آقا کے مراتب کو میں نے آپ کے سامنے رکھا, کتنے اونچے مرتبے ہیں محمد رسول اللہ کے, وہ نے آپ کو بتایا. اور معراج میں کتنا بڑا اہم نقطہ ہے وہ آپ کی فضیلت کا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا گزشتہ, جو ضروری تھا وہ کامن لوگوں کے لیے بھی. اب آئیے, ایک بات میں نے گزشتہ بھی آپ کو شروع میں بول دی تھی, معراج ہوئی کب, اس کی اتھینٹک ڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. محققین, تاریخ دان, سبوں نے, تحقیق کرنے والوں نے, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں مہینہ ہی تھا معراج جب ہوئی تھی. ہر آپ دیکھتے ہیں تاریخ دانوں کے پاس الگ الگ تاریخیں اور الگ الگ مہینے لکھے گئے ہیں. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, جو تحقیق کرنا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے الگ الگ حصے بھی بیان کیے گئے ہیں. کوئی کہتے ہیں نبوت ملنے کے 7ویں سال معراج ہو گئی تھی, کوئی کہتے ہیں نہیں 9ویں مہینے ہوئی تھی, کوئی کہتے ہیں نہیں 10ویں مہینے ہوئی تھی. آپ الگ الگ اقوال دیکھیں گے آپ تحقیق کرنے والوں کی, کوئی ایک تاریخ, کوئی ایک ڈیٹ, کوئی ایک سال کوئی بیان نہیں کرتا. لیکن معراج کے ہونے کا یقین یہ اتھینٹک بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا کو معراج ہوئی. عموماً میرا اس پر ایک پہلے کا بھی بہت پرانے درس بھی موجود ہیں, آپ ان درسوں میں اگر میرے دیکھیں گے تو میں نے اس کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کیا ہے کہ زندگی کے کس مرحلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ معراج کا سفر ہوا ہے. اس کا اشارہ میں نے گزشتہ کے درس میں بھی کیا ہے. طائف کے سفر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آئے تھے اور معراج ہوئی ہے, اس کا اشارہ میں نے گزشتہ بھی کر دیا آپ کو. اور طائف کا سفر کب ہوا ہے, اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو معلوم ہو جائے گا معراج کب ہے. طائف کا سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا جانتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد. دو عظیم شخصیتیں آپ کی زندگی میں بہت معنی رکھتی تھی, بہت امپورٹنسی تھی ان دونوں شخصیتوں کی رسول اللہ کے لیے, رسول اللہ کی زندگی میں. رسول اللہ کے لیے وہ بہت ہی خاص دو شخصیتیں تھیں, دو پرسنالٹیز. کون تھے آپ جانتے ہیں؟ دو. ویری گڈ بیٹے. ایک تو آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور ایک رسول اللہ کے والد کے قائم مقام آپ کے سگے چچا ابی طالب بن مطلب بن عبد المطلب, یعنی سیدنا علی کے والد محترم. یہ بہت خاص تھے رسول اللہ کے لیے, ان کی جگہ رسول اللہ کی زندگی میں بہت خاص تھی. یہ دونوں شخصیتوں کا انتقال ایک ہی سال ہوا, ایک کے پیچھے ایک چلے گئے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں انتہائی امپورٹنٹ پرسنالٹیز جو تھے, یہ دونوں ایک ساتھ انتقال کر جانے کی وجہ سے ایک کے پیچھے ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا تھا. عام الحزن یعنی غم کا سال. رسول اللہ نے اس سال کو نام ہی دے دیے, یہ بہت غم کا سال ہے میرے لیے. اور وہ کون سا سال تھا, اس پر سب کا اتفاق ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. کیونکہ اس سال کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا, یہ سال غم کا سال ہے, تو وہ پوری تحقیق کر کے اس کو اتھینٹک دیکھ لیا گیا وہ کون سا سال تھا.
خدیجہ کا انتقال اور ابو طالب کا انتقال جو سال ہوا وہ کون سا تھا؟ وہ 10واں سال تھا نبوت کا، نبوت کی ابتدا کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوا دونوں کا۔ تو اس 10ویں سال کو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا عام الحزن کا، یہ غم کا سال ہے۔ اس کے بعد ہی اس کا اتفاق، سب محدثین کا مورخین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ یہ عام الحزن کے بعد، خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ جو ہے سفر کرے طائف کا، دل برداشتہ ہو گئے تھے آپ، تو وہاں سے آپ نکل کر کے طائف والوں کی طرف یہ ارادہ کر کے گئے کہ وہاں کے لوگ اگر اسلام قبول کرے تو تقویت پہنچے گی اسلام کو۔ تو وہ 11واں سال تھا نبوت کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، 10 سال پورے ہو گئے اور 11واں سال شروع ہوا، تو 11ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آئے جا کے، اور سفر طائف سے لوٹے بہت غم سے بھرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ آپ کو سب بتا دیا تفصیل پوری۔ تو ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل امین لے کے معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ کم و پیش 11.5 سال نبوت کے ہو چکے تھے، اور رسول اللہ کی نبوت کی عمر کتنی ہے؟ نبوت جب آپ پر نازل ہوئی، شریعت، نبوت تو آپ کی بہت پہلے سے طے ہے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ 40ویں سال نبوت ملی ہے محمد رسول اللہ کو، وہ جاہل ہے بولنے والا۔ کائنات پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے لوح محفوظ میں، تو محمد رسول اللہ کا نبی ہونا تقدیر میں ہزاروں برس پہلے سے طے ہیں۔ سیدہ آمنہ کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ وہ جو پیدا ہو رہا تھا اس وقت، بلکہ حضور جب آپ کے بطن میں تھے، رحم مبارک میں تھے آمنہ کے، ہماری دادی آمنہ کے، تو آپ کے جسم اطہر سے خوشبو مہکتی تھی۔ کون پل رہا ہے اس بطن میں؟ محمد رسول اللہ وجود میں آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہی خاتم النبیین ہوں گے، یہی نبیوں کے سردار ہوں گے، نبیوں کے امام ہوں گے، سب طے ہے تقدیر میں، وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کوئی خاص بچہ ہی تو پیدا ہو رہا ہے نا بھیا، عام بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جاہل ہے آپ لوگ جو بولتے ہو عام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہے ہی نہیں، بہت خاص ہے، بہت خاص ہے اللہ کے یہاں۔ تو 40ویں برس نبوت ظاہر کی گئی رسول اللہ کی، جو اللہ کے یہاں پوشیدہ تھی، وہ ظاہر کر دی گئی 40ویں برس، ٹھیک ہے۔ تو وہ 40ویں برس جب نبوت کا ظہور ہو گیا، تو کل مدت کتنی ہے نبوت کے احکام کے نافذ کرنے کی؟ 23 برس ہے۔ کتنی؟ 23 برس کی، یعنی 40 سال کے تھے رسول اللہ تو نبوت ظاہر کر دی گئی، اور آپ کی وفات کب بھی رسول اللہ کی؟ 63 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو 40 اور 63 کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 63 میں سے 40 نکالتے ہیں تو 23 برس۔ 23 برس کا عرصہ نبوت کو نافذ کرنے کا، نبوت کے کاموں کو انجام دینے کا، شریعت کو نافذ کرنے کا مرحلہ 23 سال کا ہے، اور 11.5 سال نبوت کے شروع ہوئے ہو چکے ہیں نبوت کے ظہور کے بعد۔ اب 11.5 سال ہوئے، معراج کا سفر ہو رہا ہے۔ کہاں پر رکھا گیا اس کو؟ اگر آپ دیکھیں گے تو سینٹر پوائنٹ۔ 23 سال کا اگر آدھا کرتے ہیں تو کتنے ہوئے؟ 11.5۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایگزیکٹلی 11.5 سال پورے ہوئے ہیں، معراج کی بلندی پر آپ کو لے کے گئے عرش تک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں آزمائشیں ہیں، وہاں چھوٹی بلندی ہے، پھر وہاں سے نافذ کرنے کا دور شروع ہو گیا دین کو، امپلیمنٹیشنز کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد مدینہ بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، مدینے میں لے جاتے ہیں اپنے حبیب کو، وہاں مسجد قائم کی جاتی ہے، مرکز بنایا جاتا ہے، وہاں سے احکام امپلیمنٹس کیے جاتے ہیں۔ ایک بہت حکمت سے بھرے ہوئے راز ہے یہ سب رسول اللہ کی زندگی کے۔ تو یہ معراج ایک بہت بڑا راز ہے قدرت کا۔ تو یہ سب کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جب ڈیٹ فکس نہیں ہے، کون سی ڈیٹ، کون سی تاریخ، کون سا مہینہ، تو کیوں کر آپ اور ہم یہ حماقت کریں کہ ایک رات معراج کی منا لیں؟
جاگنے کی؟ ایک سوال یہ ہے، جب کوئی تاریخ رسول اللہ نے نہیں بتائی ہم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حکم نہیں دیا صحابہ کو کہ آج فلاں مہینے کی فلاں تاریخ مجھے معراج ہوئی ہے اور اس رات کو تم لوگ عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو نہیں سنایا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے اس کا ذکر کر کے صحابہ سے کہا ہو کہ فلاں تاریخ کو تم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ تم لوگ عبادتیں کرو، راتوں میں جاگو، اللہ کا قرب حاصل کرو، کوئی حکم نہیں ہے رسول اللہ کا، کوئی ایک صحابی بھی اس کو روایت نہیں کرتے۔ خلفاء راشدین کے ادوار گزر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت گزرا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت گزرا، سیدنا عثمان ابن عفان کا دور خلافت گزرا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا دور خلافت گزرا، سیدنا حسن کا، پھر معاویہ کا دور آ گیا، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کسی دور میں بھی اس معراج کی رات کو جاگنے اور اس کے اہتمام کے کچھ تاریخ ملتی ہو، آپ کو کہیں پہ نہیں ملتی۔ کسی کے پاس ہو تو لا کے بتائیے اتھینٹک، ہم قائل ہو جائیں گے۔ جب نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ خود ساختہ کچھ باتوں کو طے کر لیں؟ خود ساختہ طے کرنے کا حکم کس نے دیا آپ کو؟ اسی لیے میں نے ایک آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حجرات میں سے، ابتدائی آیات سورۃ الحجرات کی۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے حکم دیتے ہیں پروردگار عالم، اور فرماتے ہیں، اور یہ کس کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے آیت مبارکہ؟ کون سنائے ہیں آپ کو اور ہم کو؟ جنات و انسانوں کو سنایا کس نے؟ یہ محمد رسول اللہ کی مبارک زبان نے ہمارے سامنے اس کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے قدم مت بڑھاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، سورہ حجرات کی آیت مبارکہ پہلی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے خبردار قدم نہیں بڑھانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اس سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کے آگے اونچی آوازوں سے بات آپس میں بھی نہ کرو، جیسے بے تکلفی سے آپس میں تم اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے سب اعمال غارت ہو جائیں تم کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہاں لا تقدموا بین ید اللہ ورسول کے بارے میں رسول اللہ کے شاگردوں کا کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو زانے طے کر کے پوری عمر بادب علم سیکھے ہیں رسول اللہ سے، وہ صحابہ کیا بولتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، تو ہم ڈر گئے، ہم بہت ڈر گئے، گویا ہم میں کوئی نفلی عبادتیں بھی ہم کرتے تھے تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہماری آج کی رات کی نفل عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں سے زیادہ ہو جائے تو ہمارے اعمال غارت ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو خوف لگا رہتا تھا، خشیت سے ہم لرزتے تھے۔ اندازہ کیسے کریں گے؟ عمل کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا اقدام آگے ہو جائے اور ہم برباد ہو جائیں، ہم کو اس کا خوف ہوتا تھا۔ کون بول رہے ہیں؟ صحابہ۔ اور ہم برخوردار
محبت کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ سے زیادہ عقل مند ہو گئے، صحابہ سے زیادہ جاننے والے ہو گئے. یہی عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے میں معلم کی حیثیت سے اپوائنٹ کرے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. معلوم ہے آپ کو ان کو اپوائنٹمنٹ کہاں کر دیے تھے؟ کوفہ شہر میں، معلم اور مدرس اور گورنر کی حیثیت سے، حکمراں کی حیثیت سے، کہ وہاں کے لوگوں کو تعلیم بھی دیجیے، علم بھی سکھائیے اور ان کی نگرانی کیجیے، ان کے اندر احکام نافذ کیجیے. رتبہ بڑا دے کر کے وہاں کے گورنر بنا کر کے ان کو سیدنا عمر نے اپوائنٹ کیا. تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو ان کا معاون بنائے، ان کے نائب، سیکرٹری کی حیثیت سے. ان کے کون تھے وہ؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر نے ان کو سیکرٹری بنایا. کن کا؟ عبداللہ بن مسعود کا. یاد رکھو آپ. اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جانتے ہیں کون تھے یہ؟ کتنا رتبہ ان کا، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، جانتے ہیں؟ صحابہ میں بہت پائے کے مقام کے صحابی ہے، بہت اونچے مقام کے. رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی قرآن سکھائے، انہوں پڑھنا. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے صحابہ اکرام فتویٰ پوچھنے کے لیے ان کے پاس بھیجتے تھے. حضرت عمر بھیجتے تھے ان کے پاس، فتویٰ ان سے معلوم کرو، ابھی بتائیے اب کیا مقام ہوگا. بہت بلند مقام کے تھے. تو ان کو وہاں اپوائنٹ کرے کوفے میں. ان کے سیکرٹری ابو موسیٰ اشعری ہے. ایک دن فجر کی نماز کے وقت تھوڑا پہلے ابو موسیٰ اشعری تہجد کے وقت کوفے کی جامع مسجد، جو اس وقت سب سے بڑی مسجد تھی کوفے کی، نمازیں پڑھنے کے لیے وہیں جاتے تھے جہاں عبداللہ بن مسعود خود امامت کرتے تھے. بڑے امام انہی تھے نا وہاں کوفے کے. امام خود اس وقت ایسا نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں امام تنخواہ کا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھ لیجئے، تنخواہ کا امام نہیں ہوتا تھا. جو ذمہ دار ہوتے تھے، وقت کے گورنر، وقت کا بادشاہ، خلیفہ، تو وہی امامت کرتے تھے. انہی کو حق تھا. وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے نائب کرتے تھے. یعنی اگر عبداللہ بن مسعود نہ ہو تو کون پڑھائیں گے؟ پھر ابو موسیٰ اشعری پڑھائیں گے. تو یہ ان کا ایک وہی رواج تھا، وہی اسلامی تعلیمات ہے اصل میں. ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. خیر ایک الگ بات ہو جاتی ہے. تو وہی امامت کرتے تھے اس مسجد میں. ابو موسیٰ اشعری اس کو دیکھے، وہ مسجد میں گئے، تہجد کے وقت گئے وہ. تو کچھ لوگوں کو دیکھے ابو موسیٰ اشعری، کچھ لوگ بیٹھ کے حلقہ بنا لیے اور ایک دوسرے کو بول رہے ہیں تم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. پھر ان کو بول رہے تم پڑھو. اس طرح چیدہ انہوں 100 بار، انہوں 100 بار، ایک حلقہ چل رہا 100 بار پڑھ لینے کا. دیکھ لیے ایک دم سکتے میں آ گئے ابو موسیٰ اشعری یہ دیکھ کے، اور وہاں سے سیدھا بڑے صاحب کے گھر کو پہنچ گئے، امام صاحب کے پاس، امیر المومنین اس وقت کے، وہاں کوفے کے ابو موسیٰ اشعری ہے. ابو موسیٰ اشعری گئے وہاں عبداللہ بن مسعود کے پاس. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بھی ان کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے علم سیکھتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں. فجر کی نماز کے لیے ان کے ساتھ آ جائیں گے، باتیں کر لیتے مسجد تک. تو ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے چبوترے کے اوپر، ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ دوڑتے ہوئے گئے ابو موسیٰ اشعری، جس سے ان کی سانس پھول رہی تھی. وہ دیکھ کے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے، منظر دیکھ کے سانس پھول رہی ہے. تو وہاں گئے، ان کے شاگردوں سے پوچھ رہے ہانپتے ابو عبد الرحمن کہاں ہیں؟ نکلے باہر. ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی. کس کی؟ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن. تو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شاگردوں سے. ابو عبد الرحمن آ گئے باہر. تو بولے نہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، شاید ابھی نکلتے ہی ہوں گے. اتنے میں وہ نکلے باہر. اپنے شاگرد کو دیکھے، اپنے بھائی کو دیکھے، اپنے سیکرٹری کو دیکھے، ابو موسیٰ کو.
تو کہنے لگے ابو موسیٰ تجھے کیا ہو گیا؟ ہانپتے ہانپتے آ رہا ہے، بھاگ، سانس پھول رہی ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ تو کہنے لگے میں مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے جو دیکھا وہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ کیا بول رہے ہیں انہوں؟ ابو موسیٰ اشعری بول رہے ہیں میں مسجد سے آ رہا ہوں آپ کی، میں وہاں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ شر میں بھی مبتلا ہو گئے لوگ اور خیر بھی دکھ رہا ہے مجھے، وہ خیر بھی ہے مگر شر بھی نظر آتا ہے اس میں۔ تو ان کی بات سننے کے بعد انہوں بولے کیا پہلیاں بجھا رہا بھائی؟ پہلیاں کیوں بجھا رہے ہو تم؟ کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود بول رہے ہیں پہلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ یہ شر بھی ہے خیر بھی ہے، کھل کے بولو نا کیا ہوا، کیا دیکھے؟ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ چلیے میرے ساتھ اور خود اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میں بولوں کیسے؟ تو بولے چلو پھر، جائے تو وہی رہے ہم لوگ مسجد کو، چلو چلے گئے سب مل کے۔ عبداللہ بن مسعود برنس کا کرتا پہنے ہوئے تھے، مورخین محدثین لکھ رہے ہیں برنس کہتے ہیں جو کرتے میں ٹوپی اٹیچ رہتی ہے، آج کل جو سردیوں کے دنوں میں آج کل وہ آ رہے ہیں پہننے کے کوٹ، اس کو اٹیچ ٹوپی رہتی ہے، ویسا کرتا جس میں ٹوپی اوپر کی اٹیچ رہتی ہے، برنس، وہ پہنے ہوئے تھے، دال لے کے گئے تھے ایسا سردی سے بچنے کے لیے۔ تو وہ جو جماعت یہ کام کر رہی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ حلقہ بنا کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے سامنے گئے، کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور اپنا برنس کی ٹوپی نکال دیے، نکال کے بولتے ہیں دیکھو مجھے، جو تم لوگوں میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے میرے بارے میں، اپنا تعارف میں انٹروڈکشن کرا رہا ہوں میرا اپنا، کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں، رسول اللہ کا صحابی اور تمہارا یہاں کا ذمہ دار گورنر معلم۔ تو لوگ بولے سبحان اللہ، آپ کو ہم تو جانتے ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا؟ لوگ بول رہے ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے عبداللہ مسعود کہنے لگے اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ عالم سمجھ رہے ہو، یا پھر تم لوگوں نے بدعت کی ایک دم پکڑ لی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ دو باتیں انہوں نے فرمائی اس وقت، یا تو تم لوگ رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم اور جاننے والے سمجھ گئے، حماقت میں سڑ رہے ہو، یا پھر تم لوگوں نے بدعت کی دم پکڑ لی ہے، ایک نئی بدعت کو ایجاد کر لیا تم لوگوں نے، اس کی دم پکڑ لی ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں کہا ایسا؟ اور وہ ابو موسیٰ اشعری کا ڈائلاگ یاد کرو آپ، میں دیکھ کے آ رہا ہوں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ کیا مطلب ہے ان کا بولنے کا؟ اب سمجھ میں آ گیا یہاں پر۔ خیر یہ ہے کہ وہ جو کلمات وہ پڑھ رہے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم خود سکھائے ہم لوگوں کو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح تو رسول اللہ علیہ وسلم خود سکھائے ہمارے کو، تو خیر ہے اس کے اندر، وہ تسبیح میں بذات خود وہ خیر ہے، مگر میں شر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے طریقہ اپنا ایجاد کر لیا، ان لوگوں نے خود ساختہ یہ طے کر لیا کہ حلقہ بنا کے پڑھ لینا ہے۔ ہم کو ایسا نہیں سکھایا اللہ کے رسول حلقہ بنا کے پڑھنا، اور ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے صحابہ کرام جو یہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بول رہے تھے خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ وہ دیکھتے ہی نہ بگڑ گئے صحابی رسول، اور کیا بول رہے ہیں ان کو؟ تم رسول اللہ سے صحابہ سے بڑے عالم سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو، حماقت کر رہے ہو یہ نئی چیز کرنے کی، تم لوگوں نے بدعات کی دم پکڑ لی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ڈانٹا۔ اس سے کیا معلوم ہو گیا آپ کو؟ صحابہ اکرام اپنی جانب سے کوئی کام طے نہیں کرتے تھے، جیسا رسول اللہ ان کو سکھائے ایگزیکٹلی وہ ہو ویسے ہی کرتے تھے، کوئی اور چیز نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کس موقع پر پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، ایوری تھنگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا صحابہ کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو محدثین نے اسی کو نقل کیا بار بار، حدثنا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کئی کو بولتے ہیں محدث، حدثنا فلاں فلاں، کئی کو بولتے ہیں یہ، ہم کو فلاں نے خبر دی اور فلاں کو انہوں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے سنا تھا، اس طرح وہ صحابی تک پہنچتے ہیں، وعن ابی ہریرہ یا وعن عبداللہ بن مسعود، اس طرح وہ پہنچتے ہیں صحابہ تک، اور اس کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے بعد کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک ایک عمل پر سندیں موجود ہیں، ہم ایک کڑی ایک چین موجود ہے محدثین کے پاس کہ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا، اس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بیان کرتے گئے، یہ لوگ انہوں ان کو بیان کرے، انہوں ان کو بیان کرے، اس طرح چین ہم تک بات پہنچی محدث تک. اپنی جانب سے خود طے نہیں کر لیتے تھے کچھ بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو نا؟ کلیئر ہے؟ تو وہی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، سورہ حجرات میں. خبردار ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، تمہارا کام نہیں آگے بڑھنا. تو عبداللہ بن مسعود بول رہے ہیں کہ ہم لوگ نفلی عبادتوں پر بھی ڈرتے تھے کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اتنا کلیئر ہے بھائی. آپ کو کون دے دیا یہ حق کہ آپ خود ساختہ یہ حرکتیں کرو؟ جی، شب معراج جاگنے کی رات، شب برات جاگنے کی رات. کون آپ کو بول دیا؟ ایک تو دلیل بتا دو. آپ کس کے مکلف ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ کے غلام ہے، خادم ہے، یا خود کے نفس کے، یا علماء کے؟ بتائیے. چلو علماء نے ایجاد کر دیے، علماء کو کس نے حق دیا ایجاد کرنے کا؟ ایجاد کرنے کا حق کسی کو ہے؟ یہ برے علماء کی وجہ سے نقصان کتنے ہیں. نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ 3 بچے برج کے اوپر ختم ہو گئے، معصوم بچے. ابھی دنیا دیکھنا شروعات نہیں ہوئی ان لوگوں کی. 14 سال، 15 سال، 16 سال، 17 سال، کیا عمر ہوتی ہے بھیا؟ بگننگ کی ہے اپنی زندگی کی. ٹھیک ہے، ان کی موت سے پہلے موت نہیں آتی. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے ہمارا، موت سے پہلے موت نہیں. لیکن آپ کی غلطیوں کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. آپ نے غلط بنیاد رکھی ہے. رسول اللہ سے بڑے مومن کوئی کائنات میں ہو نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے بڑھ کر کسی کا عقیدہ ہو نہیں سکتا. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایک صحابی بیمار تھے، بیمار ہو گئے، سر میں گھاؤ ہے، گھاؤ میں انفیکشن ہو گیا، شیورنگ سے کانپ رہے ہیں، بخار چڑھ رہا ہے. ان کو فتویٰ دے دیے صحابہ بیٹھے بیٹھے، غسل کرنا پڑے گا تجھے، کیونکہ وہ غسل کی حاجت ہو گئی ان کو بیماری میں. غسل ان کے اوپر لازم آتا ہے، ایسا عمل ان سے ہو گیا. تو اب ان کو بول رہے ہیں کہ تو ایسا عمل کر لیا تب غسل کرنا پڑے گا، غسل کرے بعد ہی نماز پڑھ سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے میں تیمم کر کے پڑھ لیتا ہوں، تیمم کر لیتا ہوں. تو بول رہے نہیں پانی ہے نا، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا، پانی ہے یہاں، تجھے تیمم کرنا نہیں ہے، تجھے غسل کرنا ہے. فتویٰ دے دیے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم، اور تو پانی ہے اب کیوں نہیں کرتا؟ غسل کر. غسل کرائے. زخم بھرا ہوا ہے، سردی سے کانپ رہا ہے، بخار ہے، اور اس کو غسل کرا دیے پانی سے، اور وہ مر گئے. انتقال ہو گیا ان کا، بیماری بڑھ گئی ان کی. رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ان کو پانی نلا دیے تھے اور وہ مر گئے. تو رسول اللہ نے کہا تم لوگوں نے قتل کر دیا اس کو. رسول اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے اس کا. تم کو کس نے حماقت کا حکم دیا؟ جبکہ اللہ نے، اس کے رسول نے تم کو اس کی اجازت دی ہے کہ مجبوری میں غسل کے لیے تیمم متبادل ہے. تم کو کس نے حق دیا اس کو غسل کروانے کا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک اجتہادی غلطی جو ہو گئی، صحابہ نے عمدن تو نہیں کیا، دشمن تو نہیں تھے اس کے، اجتہادی غلطی جو ہوئی ان سے، تو رسول اللہ نے کہا تم نے اس کو قتل کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ موت تو طے تھی اس صحابی کی. رسول اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ موت سے پہلے موت ہو سکتی ہے؟ موت سے پہلے موت تو نہیں ہوگی. رسول اللہ کا ایمان نہیں کیا اس کے اوپر؟
آپ اگر کوئی حماقت کی بات کرے, کوئی بولے کہ وہ بچوں کی موت تھی بھائی, تو ارے موت تو ہے لیکن تم مجرم ہو, مجرم تم ہو جو تم نے ایجاد کر دیا طریقہ. کیا جگنے کی رات آتی ہے پتہ نہیں, تماشا کرتے ہیں. ہاں, رات بھر ہوٹلیں کھلی ہیں, پان کے ڈبے کھلے ہیں, کیا یہ ملوں کو نظر نہیں آتا؟ یہ علماء سو جو برے علماء ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں دکھتی؟ مسجدوں پر لائٹاں لگا دیے, گلیوں میں لائٹاں لگا دیے, فوکساں لگا دیے, پان کے ڈبے کھلے, ہوٹلاں کھول دیے لوگوں کے لیے, راتوں رات بھر اچھل کود مچانے کے لیے آسانی کر دی بچوں کو. وہ تو بچے ہیں, آپ کا ماحول آپ کا کلچر دیکھ رہے ہیں, بچے وہی کر رہے ہیں. یہ بنانے والے کون مجرم ہے؟ یہ ماحول بنانے والے کون مجرم ہے؟ یہ مجھے بتائیے. کیا انہوں نے ایسا کیا جیسے کہ قرآن مجید سورۃ الحدید میں رب العالمین نے یہود و نصارہ کے نصرانیوں کے بارے میں فرمایا. اللہ نے نصرانیوں نے ترک دنیا کا ایک رواج ڈال دیا لوگوں کے بیچ میں. ترک دنیا کا رواج, ترک دنیا یعنی رہبانیت, دنیاوی کاموں سے چھٹ کے سنیاس لے کے اللہ کی عبادت کرنا, جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا, کسی اللہ کے گھر میں جا کے اپنے آپ کو ہبا کر دینا اللہ کے گھر کا. تو ان کے پاس ہوتے ہیں نا ننس بنتے ہیں, پادری بنتے ہیں, تو کیسے بنتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں وہ. یعنی شادی نہیں کریں گے, بچے نہیں, خدمت رشتے سبھی اس میں نہیں, جنجال ہے یہ ان کے نزدیک. اس سے نکل کے اللہ کی بھکتی کریں گے. اس کو کہتے ہیں رحمانیت, ترک دنیا. یہ اللہ نے حکم نہیں دیا, انجیل میں نہیں اتارا اس حکم کو اللہ نے, لیکن ان کے علماء, ان کے راہبوں نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا. تو سورۃ الحدید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. یہ رہبانیت, دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کی بندگی میں لگ جانے کا طریقہ اللہ نے نہیں اتارا ہے, یہ انہوں نے خود ایجاد کر لیا. اللہ نے کہا سورۃ الحدید میں, رسول اللہ کو, اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں, میرے حبیب ان لوگوں کو ایسا کرنے کا حکم ان کے رب نے, اللہ نے نہیں دیا, کتاب میں نہیں اتارا, انجیل میں. یہ انہوں نے خود ایجاد کر لیا ظالموں نے. اور جب اللہ فرماتے ہیں, اور جب ان لوگوں نے خود ایجاد کر ہی لیا تو خود اللہ کے خالص بندے بن کے بھی نہیں رہے, نفس کے غلام بن گئے. اللہ فرما رہے ہیں جب خود ایجاد کر ہی لیے میرے لیے تو اس پر رہے بھی نہیں پھر بدبخت, اس میں بھی نفس کو, اس کی خواہشات کو ترجیح دینے لگ گئے. تو اللہ کے اسی انداز بیاں کو میں سامنے رکھ کر کے اگر یہ بولوں, ایک تو اللہ اس کے رسول نے کبھی تم کو اس کا حکم نہیں دیا کہ معراج کی رات جگنے کی ہر جگہ. جب تم نے ایجاد کر لیا تو ظالموں کم سے کم تم یہ تو احتیاط کرتے کہ صرف مسجدوں میں جگنا ہے, تم کو باہر ایک بھی نہیں دکھنا. جی صرف اللہ کے گھروں میں نماز پڑھو, عبادت کرو, اپنے گھروں کے اندر دروازے بند کر کے عبادت کر لو رات بھر, باہر نہیں پھرنا راستوں پر. یہ کرتے تم, ایسا کرے, رات بھر عیاشی کر رہے, باہر پھر رہے, خود ملے بھی پھر رہے, سگریٹاں پیتے ہوئے, چائے پیتے ہوئے ہوٹلوں میں, خود ملے پھر رہے, پوری رات ہوٹلیں کھلی ہے, پان کے ڈبے کھلے ہیں, ملا پگڑی بنا ہوا پان کے ڈبے پر نظر بھی آتا ہے آپ کو. شرم آنی چاہیے ان کو. کس کا دین ہے بھیا؟ کس کا دین ایجاد کر کے بیٹھ گئے آپ؟ تو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالو. نافرمانی کر رہے ہیں آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی بھی, اس کے رسول کی بھی, تو اس کا خمیازہ بھگت رہے. آج میں نے دیکھا کوئی ایک عطا پور پہ کہیں پر کوئی اسکول کا ذکر کر رہے تھے, وہ وہاں کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو بنا دیا, ان کا دل بھر گیا, شاید جذباتی آدمی ہے تو ایک ویڈیو بنائے.
اور وہی بچوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، ماں باپ کی تربیت کر رہے ہیں وہ حضرت اپنے اس ویڈیو میں، کہ ماں باپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے اولاد کی دیکھ ریکھ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ جانے کیوں دیے رات میں ان کو؟ تو میں یہ بولوں گا حضرت آپ ایجوکیشن کے اندر ہو سکتا آپ کی مہارت ہو، لیکن ابھی آپ کی عقل میچور نہیں ہوئی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر وہ میری بات ان تک پہنچ جائے تو کوئی پہنچا دے ان تک میری بات کو۔ آپ کی عمر کا تجربہ آپ کو ضرور ہوگا، آپ کے ایکسپیرینس کا تجربہ آپ کو ضرور ہوگا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ماں باپ جانے کیوں دیے، تو ماں باپ کو کیا پتا ہے بچے کہاں گئے اس دن رات میں؟ یہ آپ کے ملوں نے طریقہ ایجاد کر لیا، آپ اس پر نکیر کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہ رات جاگنے کی کہہ کر کے جو تماشا کر کے بیٹھ گئے، اور پوری رات جو آپ ہوٹلنگ کر رہے ہیں، آپ بڑے بھی کر رہے ہیں، بچے آپ کو دیکھ کے ہی سیکھ رہے ہیں۔ وہاں بات کرو، ہمت کرو اس کی۔ لوگوں میں اصل میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی۔ برائی کو روکو، جڑ سے کاٹو برائی کو، اس کی جڑ کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے۔ ہاں اس بات سے میں ان کے اتفاق کرتا ہوں، ماں باپ تربیت کریں، اولاد پر نگاہ رکھیں، وہ ضرور کریں، لیکن معاشرے کے رہبروں کا کام ہے کہ وہ اس طریقوں کو ایجاد ہی نہ کرے جن طریقوں سے بربادی لازم آئے گی، اللہ کے غضب کے مستحق بنیں گے آپ۔ میں نے آپ حضرات کو وہ آیتیں بھی سنائی گزشتہ کے درسوں میرے، جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ قرآن مقدس کے احکامات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ سورہ نساء کی 115ویں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے چلتا ہے۔ المؤمنین کون؟ یہی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں، پورے صحابہ کی جماعت وہ المؤمنین ہے۔ اللہ نے انہی کو آئیڈل بنایا ہمارے لیے، وہ اسوہ ہے وہ جماعت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ جو یہ صحابہ کرام کے جماعت کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پہ چلتا ہے، ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیتے ہیں جدھر وہ مڑ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو ہم جہنم میں ٹھوس دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ صحابہ کو سامنے رکھو پوری زندگی۔ ارے صحابہ اکرام کو رسول اللہ نے جاگنے کی راتیں دی، معلوم ہے آپ کو کون سی راتیں دی ہے؟ صحابہ نے ذکر کی، اس کے تذکرے کیے، اس کے کون سی رات کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو؟ جاگنے کے لیے، جو جاگنے کے عبادتوں کے لیے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ راتوں میں جاگو، تلاش کرو اللہ کا قرب، کون سی راتوں کے بارے میں حکم ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کے نزول والی رات، قدر والی رات کو 5 الگ الگ تاخراتوں میں آخری دہ میں تلاش کرنے کا حکم صحابہ کو رسول اللہ نے دیا۔ ویسے تو پورا عشرہ اور پورا مہینہ ہی تلاش کرنے کے لیے، جاگنے کے لیے رکھا گیا۔ بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں عبادت، دن میں روزہ رکھتے اور راتوں میں قیام کرتے، پورا مہینہ، ایک دو دن کے لیے نہیں ہے پرٹیکولر، رات بھر جاگ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ رمضان میں کیسا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من صام رمضان، جو روزے رکھتا ہے رمضان میں۔ روزے کب رکھتے ہیں؟ دن میں کہ رات میں؟ روزے دن میں ہے کہ رات میں بھائی؟ دن میں۔ تو من صام رمضان کا مطلب جو دن میں عبادتیں کرتا ہے روزوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے۔ ومن قام رمضان، اور جو قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں۔ قیام اللیل کب ہوتی ہے؟ رات میں۔ تو پورا مہینہ ہی عبادت کے لیے مخصوص ہے وہ رمضان کا، دن اور رات اس کے۔ لیکن قرآن کی جو نزول کی رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شہر من الف شہر، جو کہا، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، وہ کون سی ہے؟ خیر من الف شہر۔ جی
قدر والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ہے۔ تو اس رات کو جو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ کی افضل فضیلت والی بنایا ہے، تو رسول اللہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، اور خصوصاً طاق راتوں میں، ایک رات سو جاؤ دوسری رات جاگو، کیونکہ تمہاری صحت بھی خراب نہ ہو اور عبادتیں بھی ہو جائے اللہ کی، اور اللہ خوش بھی ہو جائے تم سے۔ تو ایک رات جاگو ایک رات سو، اس طرح 10 راتوں میں سے 5 راتیں اللہ کے لیے رکھ دو آخری دہے کے، یہ حکم رسول اللہ نے دیا۔ تو صحابہ اکرام بازاروں میں جاگتے تھے کہ اللہ کے گھر میں؟ جی اللہ کے گھروں میں، بازاروں میں نہیں۔ اور تم لوگوں نے راتیں بنا لی اپنی، رسول اللہ نے 5 کا حکم دیا اور تم نے 3 بنا لیے، تم اس کو 3 بنا کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے صرف رمضان کے اندر رکھا وہ 5 کو، اور تم نے 3 الگ الگ مہینوں میں ڈیوائڈ کر دیا اس کو، رجب شعبان رمضان کر لیے تم، رجب میں معراج، شعبان میں بارات، رمضان میں قدر۔ اور تمہارے تینوں راتیں جو تم بنا لیے، وہ تینوں راتیں تمہاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، وہ تینوں راتیں بھی تمہاری شر سے بھری ہوئی ہے، خیر نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ خیر تھوڑا سا ہے، کچھ دیر ہی صرف مسجد میں بیٹھتے ہیں تم، وہ بھی عشاء کی نماز کو دیر کر دیتے اس دن جو ہے عشاء کی نماز، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے خواہش کا اظہار کیا اپنی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، اگر اپنی امت کے لیے گراں نہ سمجھتا میں، تکلیف مشقت ان کو ہوں گی، اگر یہ مجھے خیال نہ آتا تو میری خواہش تو یہ تھی کہ میں مسواک میری امت پر فرض کر دیتا، اور عشاء کی نماز کو رات کے دیرینہ حصے میں پڑھنے کا حکم دیتا۔ حضور فرما رہے ہیں عشاء کی نماز رات کے دیر کے حصے میں پڑھنے کا حکم دیتا، اگر میرا یہ خیال، ان کا خیال، امت کا خیال مجھے نہ ہوتا، یہ فرمائے۔ تو خواہش کا اظہار کی ہے، لیکن امت کے لیے مشکل نہ ہو یہ بھی خیال کرتے تھے میرے آقا، اس لیے فرمائے ٹھیک ہے عشاء پڑھ لو جلدی سے۔ تم لوگ پوری عمر تو کبھی دیر سے پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن ان 3 راتوں میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے ہو۔ اچھا چلو عشاء کی نماز دیر سے پڑھ رہے ہو، کچھ دیر بیانات کر لیے تمہارے، پھر اس کے بعد پوری رات ہوٹلوں میں گزر رہی ہے تمہارے نوجوانوں کی، اور ترا یہ ہے کہ تم علماء بھی دکھتے ہو ہوٹلوں میں، نہیں دکھتے ہو کیا؟ مجھے بتائیے جی۔ تو پھر صحابہ کے نقش قدم پر تم لوگ کہاں ہو؟ وہ تو اللہ کے گھروں میں روتے تھے پوری رات، اور تم ہوٹلوں میں ہنستے ہو، ٹھٹھاٹا کرتے ہو، کہاں میچبل ہو تم؟ تو یہ بات کرنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ پروفیسر صاحب ہو کہ ماسٹر صاحب ہو کہ ٹیچر ہو کہ ڈائریکٹر ہو، انسٹیٹیوشن چلا رہے ہو، علماء ہو، رہبر ہو، ارے تم اصل بنیادی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہاں غلطیاں ہیں بنیاد میں تمہاری، وہ دیکھو۔ اور اللہ کے احکام سامنے رکھو، ڈرو اللہ سے۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ کے چلتے ہیں، نولیہ ما تولی، سورہ نساء میں اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے، ونصلیہ جہنم، اور جہنم میں ٹھوس دیں گے اس کو لے جا کے۔ رسول اللہ کی نافرمانی کے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں۔ احد کا دن رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت گراں دن تھا، وہ دن معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ احد میں جو نقصان ہوا ہمارے آقا کو، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، صحابہ کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، عظیم الشان صحابہ، وہ بھی کوئی معمولی نہیں، بہت بڑے مرتبے والے صحابہ 70 رسول اللہ کو کھونا پڑا اس دن۔ میں وہی کہوں گا، موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقدیر میں سب کچھ ہے، لیکن خمیازہ جو بھگتنا پڑتا ہے غلطیوں کا، پھر اس واقعے سے آپ عبرت لیجئے احد کے دن کے۔
احد کے دن کی پلاننگ اور ڈیزائننگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی پوری جہاد کی، اس دن کی لڑائی کی، قتال کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے امیر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے رہبر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے اس وقت کے بریگیڈیئر انہی ہے، کیپٹن انہی ہے جہاد کے۔ وہ جو معرکہ ہو رہا ہے، جو رن پڑ رہا ہے، جہاد جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے کیپٹن کون ہے؟ بریگیڈ کون ہے اس وقت کے؟ بریگیڈیئر کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ تو پوری جنگی تدبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی، ان لوگوں کو پورا ڈیزائن بتا دیا۔ ایک وفد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی ایک چوٹی بتائی، پچھلا حصہ، احد پہاڑ کے پچھلے حصے کو بتایا، اور وہاں ان کو کھڑا کر دیا، کہا تم لوگ یہاں کھڑے ہو جانا، یہاں لڑیں گے فلاں، یہاں لڑیں گے فلاں، یعنی ایک ٹکڑا یہاں لڑنے والا ہوگا، ایک ٹکڑی یہاں لڑنے والی ہوگی، اور تم کو کہا تم لوگ کچھ ٹکڑی ایک ٹکڑی کو وہاں ٹھہرا کہ تم لوگ وہاں ٹھہرنا، ہم یہاں لڑیں گے نیچے اور تم وہاں رہنا نگرانی کرتے ہوئے، کیونکہ ادھر سے کوئی چڑھ کے اوپر آ کے ہم پر حملہ نہیں کرنا ہے، کسی کو آنے کا موقع نہیں دینا ہے تمہارے کو، وہاں ٹھہرنا ہے تمہارے کو، ٹھہرا دیے۔ اور یہ بولتے ہوئے ٹھہرا رسول اللہ کہ یاد رکھو میری نصیحت، اگر اوپر سے تم لوگ نیچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے ہو رہے، ہماری لاشوں کو کے اوپر پرندے اڑ رہے، کوے لے جا رہے، اگر یہ بھی دیکھیں تب بھی نہیں آنا وہاں سے ہٹ کے، میں بول رہا ہوں تم لوگوں کو۔ رسول اللہ تاکید کرے، رسول اللہ ان کو تاکید کرے، بولے دیکھو اگر وہاں سے تم ایسا منظر بھی دیکھے تو یہ خیال کر کے کہ ہم کو ان کی مدد کرنا ہے، بھاگیں گے، نہیں ہٹنا وہاں سے تم لوگ، کچھ بھی ہونا ہمارے ساتھ، ہم لڑیں گے، یہاں جو کرنا ہم دیکھ لیں گے، تم نہیں ہٹنا وہاں سے۔ اتنی تاکید کر کے ان کو وہاں ٹھہرایا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کا خمیازہ کیسا بھگتنا پڑتا۔ ہوا کیا، اب رن پڑ گیا، دشمنان اسلام جو آئے تھے وہ مشرکین، اللہ کے دشمن، حملہ کرنے کے لیے کرے، لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان غالب آ گئے، رسول اللہ کے صحابہ دشمن پر غالب آ گئے، دشمن سب سمٹ لے کے بھاگنا شروع کرے، پیٹ کو پاؤں لگا کے بھاگ گئے، سب بھاگ رہے، ادھر ادھر تر بتر ہو رہے ہیں۔ اوپر سے وہ لوگ جو ٹھہرا کے گئے رسول اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں ٹھہرائے تھے، ان لوگ دیکھے اپنی جیت ہو گئی، ان کو کیا معلوم ہو رہا وہاں سے اپن لوگ جیت گئے، جھنڈے اپنے نظر آ رہے پورے، وہ لوگ بھاگ رہے۔ تو اب لوگ کیا کرے، چلو اپن بھی بھاگیں گے، اب جیت ہو گئی نا، اب کیا ہے، لڑائی ختم، جیت لیے اپن، بھاگیں گے، مال غنیمت سمیٹ لیں گے اپن بھی، چھوڑ کے بھاگنے والوں کا۔ تو بعض جو صحابہ ان میں دانشمند تھے، انہوں بولے ارے ہٹنا نہیں، اللہ کے رسول کیا بولے ہمارے کو، ہٹنا نہیں بولے یہاں سے، جب تک رسول اللہ خود آ کے ہم کو یہاں سے نہیں ہٹائے ہم نہیں ہٹیں گے اب۔ تو وہ بعض لوگوں کیا بول رہے ہیں، اجتہادی، جن کے پاس اجتہاد کی نیچرلی اجتہاد کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، صحابہ ہے پھر وہ بھی کیا بول رہے ہیں، اجی جیت لیے تو تھوڑا ہی بولے اللہ کے رسول بول رہے تھے ہم لوگوں کے اوپر وار کر رہے، ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا، تب بھی نہیں ہٹنا بولے، اب جیت ہونے کے بعد نہیں ہٹنے کی بات تھوڑی ہی تھی، اس کے اندر جیت لیا نا، اب کیا ہے، بھاگے، نکل گئے۔ ان لوگ چیخا مار رہے نہیں جانا نہیں جانا بولتے بھی ان لوگ بھاگ گئے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ صلاحیت تھی پہلے سے ہی، جنگی تدبیروں کے ماہر تھے انہوں، خالد بن ولید جنگی تدبیریں سے بہت زبردست ان کو آتی تھی۔ انہوں یہی انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے وہ ٹولہ کب ہٹتا بول کے، پیچھے اپنا لشکر لے کے ٹھہرے ہوئے تھے، گھوڑ سواروں کو انہوں تلواراں لے کے، انہوں یہی انتظار کر رہے تھے پیچھے سے ہٹتے ہی وہاں سے چڑھائی چڑھنا ہے اپنے کو، اور یہ لوگ اجتہادی غلطی کر کے وہاں سے ہٹتے ہی خالد بن ولید اس وقت وہ کافر ہی تھے، مشرکین طرف سے آئے تھے، وہ سیدھا اس کا فائدہ اٹھائے اور پورا لشکر لے کے اپنا اوپر سے آئے، اور وہاں سے جو تیر اندازی کر کے جو چھوڑے تیراں، کئی صحابہ اکرام کو شہید کر دیے۔ رسول اللہ کے چچا حمزہ اس میں شہید ہو گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے اس کے اندر، خود رسول اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے احد کے دن، آپ کے اوپر وار کر دیا گیا تیروں سے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو، بہت بڑا نقصان اٹھائے
اگرچہ کہ فتح ہے لیکن وہ فتح شکست میں بدل گئی تھی. تو یہ کیوں ہوا؟ ایک غلطی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی اتنا بڑا نقصان پہنچائی. یہ عبرت ہے اس کے اندر، یہ واقعے میں. تو جب صحابہ کرام اگر اجتہادی غلطی کرتے ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہوتے ہوئے اجتہادی غلطی کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک خمیازہ بھگتواتا ہے. تم ہم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے یہ علماء؟ سمجھنے کی نہیں ہے یہ باتیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے رکھیے ہمیشہ. اللہ فرما رہے کہ ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالو. ہم کو حق نہیں آگے بڑھنے کا. بڑھو گے تو نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا. جیسا ہمارے آقا نے جو دین ہم کو سکھایا، ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے. اب یہ شعبان کا مہینہ آیا، اس میں بھی ایک رات حماقت کریں گے آپ، برات کا نام اس کو دے رہے ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن کی شعبان کے نصف شعبان کی رات کا انکار نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا معراج ہوئی، اس کا انکار نہیں ہے. معراج کا اپنی جگہ، اس کے حقائق اپنی جگہ ہیں، وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. آپ کو نہیں کہا یہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت، خصوصیت اپنی جگہ مسلمہ ہے. اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. رسول اللہ نے اس کی خبر دی، وہ مستند حدیث ہے اس کے لیے، سند ہے اس کی حدیث کی، حسن درجے کی سند موجود ہے. اگرچہ کہ بہت ساری روایتیں اس میں ضعیف اور گھڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک روایت بھی ملتی ہے جس کی درجے کی صحیح درجے کی سند ہو تو قابل ہے، احترام کے قابل ہے. بعض احمق ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں اس رات کا. شعبان کی 15ویں رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اگر کوئی بول رہا تو جاہل ہے. بولتے بھی ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہ رات میں، کچھ بھی نہیں ہے. کیا وہ رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی، اتنی حقیقت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی. رسول اللہ نے کہا مگر 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی ہے، جو مخصوص رات ہے مغفرت کی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی اس مخصوص رات کو بھی اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتے جن کو؟ وہ کون ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرک معاف نہیں کیے جاتے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات بھی. اور جو رشتے توڑتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات. بہت آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں آج کے بعد میں تمہارا بیٹا نہیں، تم میرے باوا نہیں. بھائی کو بولے تو میرا بھائی نہیں، میں تیرا بھائی نہیں. بہن کو بولے تو میری بہن نہیں، میں تیرا بھائی نہیں. چچا کو بول دیتے آج سے میرا رشتہ کچھ بھی نہیں، ختم، چلو. بھول جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نچھاور کر کے لوگوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے 15ویں شعبان کو، اس رات رشتے توڑنے والے معاف نہیں کیے جاتے. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرمایا کہ جو دلوں میں کینے اور بغض پالتے ہیں، کپٹ پالتے ہیں دلوں میں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. مومن کے دل میں کپٹ اور کینے کے لیے جگہ نہیں ہے. صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی مستند. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک دل میں 2 چیزیں نہیں جمع ہوتی. مثال دے کے فرمایا جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں گھستی، اسی طرح ایک دل میں یہ 2 چیزیں نہیں آ سکتی، ایمان اور بغض. یہ 2 جمع نہیں ہوتے. رسول اللہ فرما رہے ہیں جس دل میں ایمان ہوگا وہاں کپٹ کینے کے لیے، بغض کے لیے جگہ نہیں ہے. جس دل میں کینہ اور بغض آئے گا وہاں سے ایمان نکل جائے گا، ایمان کے لیے جگہ نہیں ہے. 2 میں سے ایک ہی ہوگا. کتنے لوگ ہیں بھائی مسجدوں کے صفوں میں کھڑے ہو کے کینے پالتے ہیں، دلوں میں بغض پالتے ہیں. حسد، کینہ، بغض، کپٹ مسلمانوں کی آج کل پہچان بن گئی ہے، جبکہ ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں کپٹ والے کا. اور دھڑلے سے جو ہے اپنے آپ کو فلاں مسلک، فلاں جماعت، حق جماعت، فلاں جماعت.
اور کینے کپٹ بغض سے دل بھرے ہوئے. سمجھ میں آئی یہ بات آپ لوگوں کو؟ تو شعبان کی وہ 15ویں رات مغفرت کی رات اگرچہ کہ ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے اس لیے تم لوگ کھڑے رہو مسجدوں میں، گھروں میں. اس کا حکم کہیں بھی نہیں ملتا آپ کو، صرف خبر ملتی ہے اس کی کہ آج اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بس اتنی ہی خبر ملتی ہے. اور اس کے بعد جو حدیثیں تم لے کے آتے ہو گھڑی ہوئی، قبرستان گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، وہ روایت خود محدث جو حدیث کو بیان کرتے وہ خود کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث کی سند ضعیف ہے. اچھا، اس سے جو اجتہاد جو تم کرتے ہو قبرستان جانے کا، تو وہ ضعیف روایت میں بھی جو خبر ہے، حضرت عائشہ فرما رہی ہے، اماں جان ہماری ماں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر میں نہیں نظر آئے مجھے تو میں اٹھ کے پیچھا کری، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بقیع کے قبرستان میں آپ دعا کر رہے ہیں مرحومین کے لیے. تو میں واپس پلٹ کے دوڑتے ہوئے آ کے اپنے بستر میں سو گئی. ماں فرما رہی ہے کچھ ہی دیر میں میرے سردار آ گئے، کچھ ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں آ گئے، میری سانس پھول رہی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے عائشہ تیری سانس کیوں پھول رہی ہے، تو کیا میرے پیچھا کر کے آئی تھی؟ تو یہ کہتی ہے ہاں مجھے شبہ ہوا کہ آپ میری باری کسی اور کو دے دیں گے. تو خود ہی رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا تو یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ کیا اللہ کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ تیری باری کسی اور کو میں دوں گا، خیانت کروں گا، یہ خیال تجھے آیا عائشہ؟ نہیں عائشہ ایسا نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں گیا تھا، بلکہ میں اس لیے گیا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا. یہ فرمائے تو اماں جان خود بول رہی ہے کہ آپ بستر میں واپس آ گئے. اگر جاگنے کی رات ہوتی تو آقا عائشہ کو بولتے کہ پھر تو بھی اٹھ جا بستر میں سے، تو بھی جاگ. صحابہ کو بولتے تم سب بھی آؤ مسجد میں جاگو، کچھ بھی نہیں، بستر میں آ گئے. اسی حدیث سے تم خیال کر رہے ہو، قیاس کر رہے ہو، تم اجتہاد کرے ہو قبرستان جانے کا، اسی میں یہ واقعہ ہے. عقل ہے نہیں، گوبر بھرا ہوا ہے کیا آپ کے دماغوں میں؟ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان گئے، کچھ دیر مغفرت کی دعا کرے، اپنے گھر واپس آ گئے. اماں جان تو یہی فرما رہی ہے، پھر حجرے میں آ گئے حضور. اور آپ پوری رات لائٹاں لگا رہے، پھولا چڑھا رہے، یہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو؟ پوری رات قبرستانوں کو روشن کر دو، چراغاں لگا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغاں تو تھے، لائٹاں نہیں، چراغاں تو تھے. کیا رسول اللہ نے چراغاں بتیاں لگائے تھے جا کے؟ تم کیا دین بنا کے بیٹھ گئے اپنا، اور تم کو اس بارے میں کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. یہ برے علماء کی نشانی ہے، علماء سوء جو دین کو بگاڑ دیتے ہیں محمد رسول اللہ کے. اس میں سے شر نکل آتا ہے، پھر اس کے بعد نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے کام مت کیجئے جس سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچے. شائستگی کے ساتھ کام کیجئے رسول اللہ کے دین پر. ہاں اگر شعبان کی 15ویں رات آپ کا دل بول رہا ہے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا ہے، چپکے سے جاؤ، چپکے جاؤ، مغفرت کی دعا کرو، آ جاؤ، سنت پوری کر لو، ختم. یہ تماشا کیا بنا کے بیٹھ گئے؟ پھول کے دکانہ، لائٹاں، مٹھائی کے دکانہ، کیا ہے یہ تماشا تمہارا؟ حلوے بھانڈے. اس دن فاتحہ بھی دلا رہے مردوں کے لیے. شعبان کی آج 15ویں رات ہے، عود جلائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، ان کے روحانیاں آتے، ان کے واسطے ان کے پسند کے حلوے بن رہے ہیں. گاؤں میں جہالت ہے تو یہاں تک ہوا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہالت کی تو انتہا یہ تھی کہ اگر وہ مر گیا سو والا بڈھا پیوٹ تھا تو اس کے واسطے پوا رکھتے تھے لا کے. ہاں میاں، بیڑی کے بنڈلا، ماچس کی ڈبی، سگریٹ کی ڈبی، پان کے بیڑے، شراب کی بوتل وہاں رکھتے تھے کہ ان کو پسند تھا، انہوں آئے تو یہ پیلے کھا لے کے جاتے بولے. اتنی جہالت تھی گاؤں میں، دیہاتوں میں. اچھا یہ تھا، پھر وہ رکھتے تھے، ان کے نام کا عود ڈالتے تھے، نامہ لے لے کے. دادا کے نام کا عود ڈال دے بیٹا، نانا کے نام کا عود ڈال دے بیٹا، ڈالتے تھے. وہ دھوئے میں آتی کہتے روحانی ان کی. اچھا اس کے بعد کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ پٹاخے پھوڑتے تھے. مغرب میں یہ کام کر دیتے تھے، فاتحہ کا پورا ہو گیا،
اب اس کے بعد عشاء سے پہلے خوب پٹاخے پھوڑتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے. وہ پٹاخے کہیں کو پھوڑتے تھے معلوم ہے؟ وہ آگے سے روحانیاں گھر میں بیٹھ جائیں گے نہیں بول کے پٹاخے پھوڑ کے بھگاتے تھے ان کو. یہ جہالت، اور یہ علماء اس پر کبھی بات نہیں کیے ممبروں سے، کیونکہ ان کو اپنے غلے بھرنا ہے. انہوں جو مجاور بن کے مور کے کٹے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، مور کے پروں کے کٹے، جھاڑو کے کٹے درگاہوں کے اندر جو لے کے بیٹھے مجاور بن کے، مٹھائی کے ڈبے لاؤ ان کو چڑھاؤ، تو ان کا پیٹ، پاپی پیٹ اس سے پلتا ہے، ان کے عقائد سے. ان کے عقائد خراب ہو تو ان کے پیٹ پلتے ہیں. تو یہ عقائد خراب ہونے دیے امت کے، بلکہ خراب کرنے میں ان کا سب سے زیادہ رول رہا. اس پر کوئی بات نہیں کرتا. کسی کو توفیق نہیں ہوتی اس پر بات کرنے کی. اب کوئی بندہ اگر یہ بنیادی باتوں پر بات کرتا ہے تو بدبخت بڑے بڑے جماعتوں کا کام کرنے والے جو قرآن کا کام کر رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا، فلاں ہو رہا ہے، اختلافی باتیں مت کرو حضرت بولتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں آپ لوگ بہت شدید ہے، متشدد ہے، اختلافی مسائل کے اوپر ہی بات کر لیتے رہتے آپ لوگ. آج کل تو فیشن ہو گیا بھائی، عورتیں جمع ہو جا رہے، بوڑھے بوڑھیاں جمع ہو جا رہے ہیں. تم کیا پڑھے قرآن میں، تم کیا پڑھے، کیا تم کیا سمجھے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بڈھیاں جو ہے درس قرآن دے رہے ہیں، آن لائن درس قرآن. قرآن مقدس کا الف با تا کا علم برابر نہیں ان بدبختوں کو، کچھ بھی نہیں جانتے. یہ کوئی زندگی پر ٹیچر تھی اسکول کی، اس کو شوق ہے لیکچر دینے کا، لیکچرار تھی اس کو شوق ہے لیکچر دے رہی ہے. اسلام کا کام کرنے بیٹھ گئے انہوں، قرآن کا. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اپنی آخرت کی فکر کرو. پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم بنو، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو، آپ کی سیرت پڑھو، آپ کے حدیث پڑھو، آپ کے حکام پڑھو، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھو، صحابہ کرام کے طریقے پڑھو، عقائد کیا تھے ان کے وہ پڑھو، رسول اللہ نے کیا عقائد صحابہ کو سکھائے، وہ علم حاصل کرو، اس کے بعد کام کرو. یہ کیا ڈھونگ کر رہے ہو آپ ریاکاری کا؟ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. میوزیم بنا رہے، جنت کے میوزیم، جہنم کے میوزیمز بن رہے ہیں ان کے پاس. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جنت کے پھلا، انگورا، سیبا، خوشے، میوے رکھ دے کے بتا رہے جنت کا ماڈل ہے. کہتے یہ ادھر جو ہے وہ پوسٹر لگا دیے، اس کے اوپر سانپا، بچھواں، انگارا، شولے، آگ وہ اتار دیے، پورا جہنم کا ماڈل ہے. کہتے وہ کیا جہنم اور جنت تمہارے اتنے آسان، اس کو اتنا کھلواڑ بنا دیا تم کہ تمہارے پکچرائز کے میووں پہ جنت آ گئی، تمہارے آگ کے سانپ بچھوں پہ جہنم آ گئی. اللہ فرما رہے قرآن مجید میں جنت کے بارے میں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی عقل نے سوچا، اور تم اس کے اوپر جو ہے امیجن کر رہے ہو، اس کو تم پوسٹر بنا کے امیجن کر رہے ہو اور بول رہے ہو کہ بڑا کام کر رہی جماعت. بڑا کام جماعت نہیں کر رہی ہے، برا کام جماعت کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے عقیدے کو. آپ کی جماعت عقیدہ برباد کر رہی ہے لوگوں کا. آپ جنت کا جہنم کا ماڈل بنا رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں اس کو، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کام ہو گیا خدمت خلق، آپ اکیلے کرنے والے؟ بے شمار لوگ ہیں اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، آپ اکیلے نہیں کر رہے ہو. خدمت خلق کرو، رسول اللہ کے طریقے پر کرو، صحابہ کرام کے طریقے پر کرو. پہلے بنیادوں کو جانو، پہلے کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹے آپ کو؟ اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالو، رسول اللہ کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو. قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. آیت موجود، حکم موجود ہے. رسول اللہ تو نہیں ہے نا ہمارے بیچ میں، رسول اللہ تو برزخ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، اپنے مقام بلند کی طرف آپ رخصت ہو گئے دنیا سے، دنیا فانی سے کچھ کر گئے. آقا ہے نہیں ہے. قرآن میں حکم تو موجود ہے، تو پھر اب رسول اللہ کی آواز کیا ہے؟ جو حکم کا مطلب کیا ہوگا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا مطلب اب کیا ہوگا؟
جبکہ رسول اللہ کی بذات خود بنفس نفیس رسول اللہ نہیں ہے، تو رسول اللہ کی آواز اس وقت کیا ہے جس پر آواز بلند نہ کرو کا حکم ہے؟ بتاؤ۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت قرآن کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی آواز کا مطلب رسول اللہ کی سنتیں، رسول اللہ کے احادیث مراد ہیں۔ یہ حکم کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی حدیث آ جائے، رسول اللہ کی سنت آ جائے تو اپنے لوگوں کی طریقے کو ترجیح مت دو، رسول اللہ کی سنت پر اپنے لوگوں کی ترجیح مت دو، اپنے لوگوں کے طریقوں کو، رسول اللہ کی حدیث پر اپنے لوگوں کی، اپنے بڑوں کی بیانات کو ترجیح مت دو۔ یہ مطلب اس حکم کا، یہ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آپ اور ہم کا مطلب دیکھو آج کیا کر رہے ہیں آپ، رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی سنت پیچھے ڈال دیتے ہیں، نہیں ہمارے مرشد تو یہ بولے، ہمارے پیر صاحب تو یہ بولے، ہمارے امام صاحب کا تو یہ قول ہے، ہمارا مسلک تو ایسا ہے، تو تم اپنے شیوخ کی، اپنے بڑوں کی بات کو ترجیح دیتے ہو رسول اللہ کی بات پر، تمہارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا تمہارا؟ کبھی غور کرتے ہیں اس بات پر؟ قرآن کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں، اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی آپ کر رہے ہیں، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ نسلہ جہنم وساعت مصیرہ ہوگا، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، برا ٹھکانہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری آج کی باتیں؟ آج کا درس سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہمارے سردار محمد رسول اللہ کے تابع رہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے رہیں، جب تک اللہ دنیا میں رکھے، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو، ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔